پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے شوکت یوسف زئی صاحب. یوسف زئی صاحب ذرا مجھے بتائیے اب یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے آپ کے خیال میں عوامی ترجمانی کر رہا ہے کیونکہ اب اوگرا جو ہے حکومت کے انڈر نہیں فیصلہ کرے گی, اب عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے طے کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرے خیال سے وہ ایک محاورہ ہے نا, وہ آنکھوں میں دھول جھونکنا. تو جتنا لوٹنا تھا عوام کو وہ تو لوٹ لیا گیا. اس پہ تو کسی کو ترس نہیں آیا, کسی کو رحم نہیں آئی کہ عوام پہ کیا گزر رہی ہے. اب جو ہے نا حکومت تنقید سے بچنے کے لیے کہ جی اوگرا, اب آپ کو پتہ ہے کہ اوگرا جو ہے بازی میں کیا کرتا رہا ہے. اوگرا جو ہے جب 150 روپے پیٹرول ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم 200 پہ لاتے ہیں, وہ حکومت کہتی تھی نہیں آپ 150 پہ ہی رکھیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اب حلال کرنا ہی رہ گیا عوام کا. باقی تو اوگرا کو کیا ترس آئے گا جب آپ کو ترس نہیں آیا. آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, ووٹ کے ذریعے آپ کہتے ہیں ہم اسمبلی میں پہنچتے ہیں. اگر آپ ووٹ کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے آپ پہنچے ہیں تو پھر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو نہیں ہوا تو اوگرا کو کیسے ہوگا, ایک بیوروکریٹ کو کیسے ہوگا کہ وہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ جی عوام ناراض نہ ہو جائے, اور عوام کی فکر اس کو وہ اور ہوگی کیوں, اس کو کیوں ہوگی. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی یہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اوگرا پہ اتنا اعتماد کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ کون سا اوگرا سر, یہاں تو عدالتوں کے اوپر فیصلے آتے ہیں, عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے. اوگرا کیا چیز ہے پھر. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کو کوئی ریلیف ملے. اگر عوام کو ریلیف ملتا تو پھر تو کوئی بات بنتی, لیکن یہاں تو ادارے سارے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے اس میں چل رہے ہیں. آپ کی کوئی تجویز ہے اور بغیر اس کے اشارے سے اپوزیشن چلے کوئی سلوشن ہی پیش کر دے. آپ عوامی ایشوز پر کم بات کرتے ہیں, اپنی سیاسی ایشوز پر زیادہ بات کرتے ہیں. ذرا آج تجویز ہی دے دیں کوئی. نہیں, یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے عوامی ایشوز پہ کم بولا ہوں. میں تو ہمیشہ عوام کی بات کرتا ہوں. نہیں, میں آپ کو اسپیسیفک نہیں کہہ رہی, میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. نہیں, میری پارٹی بھی کرتی ہے, جب بھی ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ چیزیں ہماری شاید یا پسند نہیں آتی ہوگی یا پھر آپ نوٹ نہیں کرتے ہوں گے. آپ کو ایک ہی چیز لگتی ہے کہ ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان کی بات تو ہم کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی بات بھی کی ہے. اور تجویز آپ مانگ رہی ہیں, تجویز دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب کرونا ہوا پوری دنیا کے اندر ریسیشن تھی نا, لیکن کس طرح مینیج کیا عمران خان نے. آج دیکھیں نا, آج اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہے تو اس میں ہم پہ کتنا بوجھ ڈالا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, جس طرح عمران خان کے دور میں جو لیوی تھا پیٹرولیم لیوی, اس کو زیرو کر دیا گیا, تو یہ بھی زیرو کر دیتے نا, تو عوام پہ بوجھ نہ پڑتا. تو انہوں نے تو جو لیوی لینا تھا اب تک, جتنا لوٹنا تھا لوٹ لیا عوام کو. اب یہ کہتے ہیں جی آپ اوگرا لوٹے, تو یہ کون سے لوگ ہمیں لوٹتے رہیں گے. تو میں تو اس کی بالکل وہ نہیں ہوں. اگر انہوں نے کرنا ہے تو جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ فوری طور پہ وڈرا کرے, عوام کو ریلیف مل جائے گا. ویسے بھی آپ نے اتنے عرصے تک سوائے قرضوں کے اس ملک پہ تو کچھ دیا تو نہیں ہے, قرضے ہی دیے ہیں نا. اب آپ دیکھیں جب یہ آئے تھے کتنا قرضہ تھا, اب کتنے قرضہ, اب اسے آپ اندازہ لگا لیں. تو انہوں نے تو معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا, جمہوریت کو بھی کچل دیا گیا. جمہوریت بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ کی کوئی وقت نہیں رہی, آگے جا کے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹاپک چلتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, مسائل اتنے سارے ہیں. اب آپ لوگ جہاں اپنے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, کبھی پبلک عوام کی آواز بھی بن جائے کریں. اب جہاں وزیر اعظم اور حکومت آپ کو بار بار بات چیت کے لیے دعوت بھی دے رہی ہے, میثاق استحکام کی بھی دعوت دی گئی ہے, لیکن آپ لوگ اس کا کچھ رہنما خیر مقدم کرتے نظر آتے ہیں, کچھ نہیں. یہی وہ ایشوز ہیں, چلیں آپ کی اپنی سیاسی ایشوز بھی آپ اس میں ڈسکس کر لیں, لیکن یہی وہ ایشوز ہیں عوامی جن پر بیٹھیں, ان سے بات کریں, کوئی سلوشن نکالیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت تو ابھی تک عمران خان فوبیا میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں نا, ان کے جتنے وزیر صاحبان ہیں ان سے جب آپ بات کریں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کے دور میں یہ ہوا, عمران خان کے دور میں. ابھی تک اس فوبیا سے نکلے نا, آپ کا ایک دور تھا نا حکومت کا, تو آپ کی مثال تو دیں گے. نہیں, میں یہ دیکھیں ہماری مثال ضرور دے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کرونا تھا تو کس طرح مینیج کیا عمران خان نے. وہی 1 سال, ہمیں 1.5 سال کام کا ملا تھا, باقی 1 سال تو کرونا میں گزر گیا تھا. لیکن جس طرح مینیج کیا گیا پاکستان کو, اس پوری دنیا نے دیکھا نا. اس کو جو لاک ڈاؤن جو کیا عمران خان نے, وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن, وہ یہ تو ہنستے تھے لیکن پوری دنیا نے پھر اس کو مانا. تو یہ ہوتا ہے ویژن. اب ان کے پاس دیکھیں نا 2-2.5 سال تو یہ خود
لگاتے رہے، پیٹرول مہنگا کرتے رہے، پیسے لیتے رہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس تجویز نہیں ہے. میں نے تو تجویز دی ہے. کیا عمران خان نے، اگر آپ ہر بات ان کی کرتے ہیں تو یہ بات بھی ان کے مان لیں نا کہ انہوں نے جب کرونا تھا تو انہوں نے زیرو نہیں کر دیا تھا پیٹرولیم لیوی. تو ہم یہی آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے تو بہت پیسے کما لیے ہیں نا. کتنا اتنے اس ملک کو مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. آپ مہربانی کریں، آپ نے تو معیشت